گزرے وقتوں کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک حکیم صاحب رہتے تھے جن کا اللہ پر توکل اور ایمان بہت ہی پختہ تھا۔ حکیم صاحب کا طب خانہ گاؤں سے باہر ایک چھوٹی سی بوسیدہ عمارت میں موجود تھا۔ حکیم صاحب مطب جانے سے پہلے گھریلو ضروریات کی چیزوں کا بیوی سے پوچھتے تو وہ پرچے پر لکھ کر دیتی۔ حکیم صاحب مطب خانے پہنچ کر سب سے پہلے اس پرچے کو کھولتے، اس پہ لکھی چیزوں کی رقم سامنے درج کرتے اور کل رقم لکھ کر وہ اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ، میں ضروریات زندگی کی غرض سے آیا ہوں تو آج کی رقم دے دے تاکہ میں پھر تیری عبادت کی طرف لوٹ آؤں۔ یہ حکیم صاحب کے روز کا معمول تھا، اور پھر صبح 9:30 یا 10 بجے تک مطلوبہ رقم کمانے کے بعد حکیم صاحب اس رقم سے راشن لے کر گھر کی طرف چل دیتے۔ کبھی ایسا دن نہیں تھا کہ حکیم صاحب کی دعا قبول نہ ہوئی ہو۔ ایک دن حکیم صاحب نے بیوی سے گھریلو سامان کا پرچہ مانگا اور معمول کے مطابق مطب میں آ کر پرچے پر لکھے سامانوں کی قیمت لکھتے گئے کہ آخری سطر پر وہ کسی سوچ میں پڑ گئے۔ اس آخری لائن میں لکھا تھا بیٹی کے جہیز کا سامان۔ اب حکیم صاحب حیران ہوئے کہ چلو جی، دن میں اتنا تو کما ہی لیتا ہوں کہ روزانہ کی ضروریات زندگی پوری ہو جاتی ہیں، مگر یہ جہیز کا سامان تو کوئی عام بات نہیں۔ خیر سے انہوں نے قلم اٹھایا اور پھر اس سطر کے آگے لکھ دیا، یہ خدا کا کام ہے اور خدا ہی جانے۔ حکیم صاحب کے مطب میں معمول کے مطابق خریدار آتے گئے۔ اتنے میں ایک کار مطب کے سامنے رکی۔ حکیم صاحب نے زیادہ دھیان نہ دیا کیونکہ حکیم صاحب کے یہاں بیشتر امیر اپنے علاج معالجے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس گاڑی سے ایک صاحب حیثیت شخص نکل کر مطب کے سامنے بڑی بینچ پر بیٹھ گیا۔ جب رش کم ہوا تو حکیم صاحب کی نظر اس پر پڑی اور وہ ان سے بولے کہ اگر آپ اپنے معالجے کے لیے آئے ہیں تو اسٹول پر بیٹھ جائیں۔ وہ بولا، حکیم صاحب کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ حکیم صاحب انکاری ہوئے تو وہ بولا، ہم دونوں کی ملاقات 16 سال پہلے ہوئی تھی۔ میں امریکہ سے یہاں پاکستان آیا تھا، گھر کی طرف جا رہا تھا کہ میری گاڑی خراب ہوئی۔ ڈرائیور ٹائر بنانے گیا مگر اس نے آنے میں کافی وقت لگایا۔ میں گرمی میں کھڑا تھا تو آپ نے رحم دلی کا اعلیٰ مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے اپنے دکان کے اسٹول پر بٹھایا۔ ڈرائیور نہ جانے کہاں رہ گیا تھا۔ مجھے یوں بے ضرر بیٹھنا عجب لگ رہا تھا۔ اس وقت آپ کے یہاں ایک بچی بھی آئی ہوئی تھی جو کہہ رہی تھی کہ بابا مجھے فلاں چیزیں خرید کر دے دیں۔ آپ نے اسے بہلا کر بھیج دیا تھا۔ خیر میں نے سوچا کہ بیٹھا ہی ہوں تو کچھ ایسا کروں جس سے آپ کا فائدہ ہو۔ چنانچہ میں نے آپ سے کہا کہ شادی کو کافی وقت ہو چکا ہے، امریکی ڈاکٹروں سے بھی علاج کروایا مگر ہمارے یہاں کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ آپ نے یہ سنا تو کہا کہ اولاد دینا تو اللہ کا کام ہے، اگر نصیب میں اولاد ہے تو وہ اس نور سے آنکھیں منور ضرور کرے گا۔ آپ مجھ سے دینی باتیں کرتے رہے اور ساتھ میں پڑیا بناتے گئے۔ پھر آپ نے مجھ سے میرا نام پوچھا، میں نے کہا امجد۔ آپ نے ایک تھیلی پہ امجد لکھا اور ایک پر بیگم امجد۔ میں وہ تھیلا لے کر چل دیا۔ بیوی کو بتایا تو اس نے کہا کہ اتنا کچھ آزما لیا ہے، اب یہ آزمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لہٰذا ہم دونوں نے آپ کی دی ہوئی دوائی استعمال کی۔ آج میری 3 اولادیں ہیں۔ اس کے بعد سے میں جب پاکستان آتا آپ کے یہاں چکر ضرور لگاتا تھا مگر آپ کے مطب میں تالا لگا دیکھ کر مایوسی سے واپس لوٹ جاتا تھا۔ میں پچھلے دنوں امریکہ سے بیگم کے ساتھ آیا ہوں۔ بھتیجی کی شادی تھی جس کا سارا سامان میرے سر تھا، خرچہ سب تیار تھا کہ بھتیجی شادی سے چند روز پہلے بیمار ہو گئی اور اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ بیگم سے کہا کہ حکیم صاحب کی ایک بیٹی ہے، کیوں نہ یہ سارا سامان اس کے جہیز کے لیے دے دیا جائے۔ بیگم نے میرے خیالات کو سراہا۔ میں کل آیا تو کسی نے مجھے بتایا کہ حکیم صاحب سے ملاقات کرنی ہے تو فلاں وقت کل آ جانا۔ آج میں آ کر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنی بھتیجی کے لیے جمع کیا ہوا جہیز آپ کی بیٹی کو دینا چاہتا ہوں۔ حکیم صاحب نے سنا تو کہا کہ مجھے آپ کی بھتیجی کا سن کر کافی افسوس ہوا، اور پھر انہوں نے وہ پرچہ جو بیگم نے دیا تھا امجد صاحب کی طرف بڑھایا اور آخری لائن پڑھ کر امجد صاحب حیران ہو گئے، جہاں جہیز کے خرچے کے آگے لکھا تھا یہ خدا کا کام ہے اور خدا ہی جانے۔ یہ سن کر دونوں کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ ساتھیو، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے تو اللہ بھی اپنے بندے کے لیے معجزات کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے یقین کو کامل فرمائے، آمین
ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو دوسرے لوگوں کا ایمان تازہ کرنے کے لیے اور اللہ پر یقین پختہ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بھی اس بات سے متفق ہوں اور شاید ان کا بھی یقین کامل ہو جائے۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔